اللہ عذاب کب نازل کرتا ہے، ہمیں ہدایت پانے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور جناب شعیب کن لوگوں کی ہدایت کیا کرتے تھے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے بارے میں آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 33 سے 36 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے، ان کے آنے سے غمگین ہو گئے اور ان کی مہمانی سے دل تنگ ہوئے، کیونکہ وہ نوجوان خوبصورت مردوں کی صورت میں آئے تھے۔ فرشتوں نے کہا، آپ خوف نہ کریں اور کوڑھیں نہیں، ہم آپ کو اور آپ کے لڑکے بالوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی، کیونکہ وہ تو پیچھے رہ جانے والوں سے ہوگی۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سنتے ہیں۔ نکات۔ سیاہ کا معنی غمگین ہونا ہے۔ جناب لوط شاید اس لیے غمگین تھے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کے قوم والے ان کے گھر آئے فرشتوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، یا تو یہ ڈر تھا کہ ان کی قوم پر عذاب آ جائے گا۔ ذراع، ہاتھ کے ایک حصے کوہنی سے انگلیوں تک کو کہا جاتا ہے۔ ذراع کا تنگ ہونا ایک کنایا اور اشارہ ہے ناتوان اور بیچارہ ہونے کی طرف، کیونکہ جس کی کوہنی چھوٹی ہوتی ہے وہ بہت سے کام کرنے میں ناتوان ہوتا ہے۔ جس شخص کے پاس کوئی کام نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے ذاق بہم ذرعا۔ مجمع البحرین۔ لا تخف، مستقبل میں آنے والی سختیوں اور حادثوں یا ممکنہ سختیوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اور لا تحزن گزشتہ غم و اندوہ کے لیے کہا جاتا ہے۔ نکات کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، فاسد سماج میں اللہ والوں پر اس قدر تنگی ہوتی ہے کہ اپنی مہمان اور ذریت کے بارے میں بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔ نمبر 2، فساد پھیل جانے پر ہمیں لا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، بہت سے ڈر کی وجہ مستقبل سے بے خبر ہونا ہے۔ نمبر 4، اندرونی فکر کا چہرے پر اثر پڑتا ہے۔ فرشتوں نے جناب لوط کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر ان سے کہا، لا تخف ولا تحزن۔ نمبر 5، مومنین کو سچے اور آرام بخش وعدوں کے ذریعے پریشانیوں اور اضطراب سے نجات دیں۔ نمبر 6، حقائق کو بیان کرنے میں پہلے مثبت چیزوں کو بیان کیا جائے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 8، گھریلو تعلقات انسان کو نجات نہیں دلاتے، بلکہ ایمان اور نیک اعمال سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 9، عورت ایک مستقل شخصیت کی مالک ہے، اور وہ گھر یا سماج کے معیشتی اور ثقافتی نظام کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے۔ نمبر 10، فساد کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی فسادی ہوتا ہے۔ اِلَّا امْرَأَتَكَ، جناب لوط کی زوجہ فاسد لوگوں کو بتاتی تھی کہ ان کے گھر مہمان آئے ہیں، تو تم گناہ کے لیے وہاں جاؤ۔ آئیے ابھی سورہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔
یقیناً اس بستی کے رہنے والوں پر چونکہ یہ لوگ بدکاریاں کرتے رہے ایک آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے یقینی اس الٹی ہوئی بستی میں سمجھدار لوگوں کے واسطے عبرت کی ایک واضح و روشن نشانی باقی رکھی ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد ان آیتوں میں موجود نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ قریہ سے مراد علاقہ صدوم ہے جہاں قوم لوط زندگی گزارتے تھے اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ فسق کا معنی ہے اطاعت سے خارج ہو جانا، جس کا واضح نمونہ شرک اور کفر ہے۔ نکات کو سننے کے بعد ان آیتوں میں موجود پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، آسمان سے اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، جیسے بارش اور وحی، اور اللہ کا عذاب بھی۔ نمبر 2، انسان کے اعمال طبیعت یعنی نیچر پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس طرح نیک اعمال رحمت اور نعمت کے نازل ہونے کا سبب ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ اسی طرح گناہ نعمتوں کو عذاب میں تبدیل کر دیتے ہیں، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ نمبر 3، گناہ کی تکرار کرنا اور اس پر اصرار کرنا اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 4، کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ گزشتہ چیزوں اور قدیمی کھنڈروں کو بچا کر رکھا جائے اور ان کی نو تعمیر اور مرمت نہ کی جائے۔ نمبر 5، تاریخ کے فلسفے سے آشنائی اور گزشتہ قوموں کی پہچان پر قرآن مجید کی توجہ ہے۔ نمبر 6، کھنڈروں سے بھی سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، عبرت حاصل کرنے کے لیے دقت اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ غافل انسان اپنی سادہ نگاہ کی وجہ سے حقیقتوں کو سمجھ نہیں سکتے اور عبرت حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 8، غور و فکر کرنا اور سوچنا سمجھنا ہدایت پانے اور عبرت حاصل کرنے کی شرط ہے۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے مدین کے رہنے والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو اور روز آخرت کی امید رکھو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے رہو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ مدین ایک شہر ہے جو ملک اردن کے جنوبی مغرب میں واقع ہے، جو آج کے زمانے میں معان کے نام سے مشہور ہے۔ لفظ تعثو عثا سے بنا ہے، جس کا معنی ہے فساد برپا کرنا۔ حضرت شعیب پر 2 قبیلوں کی رہنمائی کی ذمہ داری تھی۔ الف، مدین کے لوگ جو آسمانی آواز سے ہلاک ہو گئے۔ بے، آئکا کے لوگ جو یوم الذلہ یعنی بجلی سے بھرے ایک آسمانی سائے کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ تفسیر اطیب البیان۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کرام جو لوگوں کے فکری، ایمانی اور اخلاقی باپ ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ برادرانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے میں محبت کو فراموش نہ کیا جائے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم۔ نمبر 3، توحید اور قیامت انبیاء کی دعوت کا مرکز ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی عبادت اور اپنی ابتدا اور قیامت پر ایمان رکھنا فساد سے دوری کی بنیاد ہے۔ نمبر 5، انسان معصوم نہیں ہے، کبھی کبھی اس سے غلطی اور گناہ بھی ہو جاتا ہے، مگر جو چیز زیادہ خطرناک ہے وہ جان بوجھ کر کسی مقصد کے تحت اور بار بار فساد برپا کرنا ہے۔
تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ ایک بار گناہ کرنے کی وجہ سے عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے عذاب نازل کرتا ہے۔ ہمیں ہدایت پانے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ حضرت شعیب 2 قبیلوں کی ہدایت کے ذمہ دار تھے، ایک شہر مدین کے لوگ اور دوسرے ایکا کے لوگ۔ اسی کے ساتھ ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ جلد ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔